نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، باواز بلند صلوات۔ صاحبان علم و معرفت و محبت و مودت، اس وقت میں نے آپ کے سامنے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 70 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالی نے رہتی دنیا تک کے لیے اس حقیقت کو روز روشن کی طرح واضح فرمایا ہے کہ مجھ اللہ کی نگاہ میں میری تمام مخلوقات میں سے افضل ترین مخلوق کون سی ہے، تو اس افضل ترین مخلوق کو پہچانوانے کے لیے اللہ ارشاد فرما رہا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ طَيِّبَاتٍ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تفضیلا۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے بنی آدم کے، اولاد آدم کے سر پر تاج کرامت، تاج فضیلت، تاج بزرگی سجا دیا۔ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور اسی حضرت انسان کو ہم نے خشکی اور تری کے سینے پر حق کے حکومت بخشا۔ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم ہی نے خیر الرازقین ہونے کے اعتبار سے اس حضرت انسان کو رزق طیب، رزق پاک و پاکیزہ، رزق حلال بخشا۔ یہ الگ بات ہے کہ یہ خواہشات نفسانی کے دلدل میں دھنس کر ہمارے بخشے ہوئے رزق پاکیزہ کو، رزق حلال کو رزق حرام میں تبدیل کر لے، لیکن ہم نے اسے رزق طیب، رزق پاکیزہ عطا کیا۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تفضیلا، اور ہم نے جس قدر اپنی مخلوق کو خلق فرمایا ہے اس مخلوقات میں سے اکثر پر، سب پر نہیں، اکثر پر ہم نے اس حضرت انسان کو حق کے فضیلت عطا کیا۔ تو اس آیت سے یہ ثابت ہوا کہ خالق و کل شیء کی تمام مخلوقات میں سے اگر کوئی افضل ترین مخلوق ہے تو وہ حضرت انسان ہے، اگر انسان ہے۔ تمام تر مخلوقات عوالم میں سے اگر سب سے کوئی فاضل ترین اللہ کی مخلوق ہے تو وہ حضرت انسان ہے، اگر انسان ہے، کیونکہ صورت میں انسان ہونا اور بات ہے، سیرت میں انسان ہونا اور بات ہے۔
صورت میں انسان تو نمرود بھی تھا، صورت میں انسان تو فرعون بھی تھا، صورت میں انسان تو ابو جہل بھی تھا، صورت میں انسان تو عبد الرحمن ابن ملجم ملعون بھی تھا، صورت میں انسان تو یزید لعنت اللہ بھی تھا، لیکن صورت میں انسان ہونا اور بات ہے، مگر سیرت میں انسان ہونا اور بات ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے جو حق کو دیکھتے ہیں لیکن پہچانتے نہیں، حق کو دیکھتے ہیں مگر مانتے نہیں، اللہ صاف اعلان کر رہا ہے لہم قلوب لا یفقہون بہا بل ہم اعین لا یبصرون بہا ولہم اذان لا یسمعون بہا اولئک کالانعام بل ہم اضل۔ ایسے لوگ جو صورت میں انسان ہیں لیکن حق کو دیکھنے کے باوجود حق کو پہچانتے نہیں، حق کو سمجھتے نہیں، حق کو مانتے نہیں۔ جو حق کو حق نہیں مانتا یہ وہ لوگ ہیں لہم قلوب لا یفقہون بہا، جن کے دل ہیں لیکن وہ حق کی حقیقت کو سمجھتے نہیں، جن کی آنکھیں ہیں لیکن آنکھیں رکھنے کے باوجود وہ حق کو دیکھتے نہیں، جن کے کان ہیں رکھنے کے باوجود وہ حق کی آواز کو سنتے نہیں۔ تو یہ لوگ کون ہیں جو حق سے منحرف رہتے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ اولئک کالانعام، یہ لوگ چلتے پھرتے چوپایوں کی مثل ہیں، حیوانوں جیسے ہیں، یہ جانوروں جیسے ہیں، بلکہ نہیں اللہ نے اس سے بڑھ کر ایک اور آگے فیصلہ سنا دیا ہے کہ یہ صرف اولئک کالانعام کی سب میں کھڑے ہونے والے نہیں ہیں، بلکہ بل ہم اضل، یہ ان جانوروں سے، یہ ان حیوانوں سے بھی بدتر ہیں۔ تو جس یزید کو اللہ انسانوں کی سب میں کھڑا نہیں کر رہا، بلکہ خدا واضح طور پر ارشاد فرما رہا ہے کہ جو حق کو نہیں جانتے، جو حق کو نہیں پہچانتے، یہ جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں۔ تو جس یزید کو اللہ، جو ابھی میں آگے بڑھ کے شاید عرض کر سکوں، جس یزید کو اور یزید جیسوں کو، واہ، جس یزید کو یا یزید جیسوں کو، یا یہاں پھر فکرہ بدل دوں، یا یزیدیت پرستوں کو اللہ انسان نہیں منوا رہا، اس یزید کو رضی اللہ کیسے کہا جا سکتا ہے؟ تو یہاں پر یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ پوری کائنات میں سے افضل ترین مخلوق کون سی ہے؟ وہ حضرت انسان ہے۔ کیا سارے انسان مساوی ہیں، ایک جیسے ہیں، برابر ہیں؟ نہیں۔ پھر اللہ پھر فیصلہ سنا رہا ہے کہ دیکھو ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ یاد رکھو اللہ نے تمہارے لیے دین اسلام کو منتخب کر لیا ہے، چن لیا ہے، خبردار جب بھی مرنا دین اسلام پر مرنا، اسلام کی حالت پر مرنا۔ تو اس سے پتا چل گیا کہ تمام انسانوں میں سے اگر کوئی افضل ترین انسان ہیں تو وہ صرف اور صرف مسلمان ہیں۔ اگر مسلمان ہیں، واہ، دیکھیے یہ بچے ذرا بیٹھ گئے ہیں، انہیں تو خیر پتہ نہیں چل سکتا کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ مسلمان ہیں، اگر مسلمان ہیں، خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل؟ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل؟ دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ جو ہاتھ میں شراب کا جام پکڑ کر منبر پر بیٹھ کر اپنے دربار میں بیٹھ کر فخریہ طور پر یہ کہے کہ اگر دین محمدی میں اس کا پینا حرام ہے تو میں دین نصرانیت پر رہتے ہوئے اس کو پی رہا ہوں، ایسے شرابی کو تم
رضی اللہ کہو، ہم نہیں کہتے۔ دیکھیے جو صلوات پڑھ سکتے ہیں مل کر وہ پڑھیں، جن کا گلا خراب ہے وہ بے شک نہ پڑھیں۔ صلوات۔ تو اب تمام انسانوں میں سے اگر کوئی افضل ہے تو وہ کون ہے؟ وہ مسلمان ہے۔ تو آیا سارے مسلمان برابر ہیں؟ سارے ایک جیسے ہیں؟ آؤ پھر رجوع کرتے ہیں ہم قرآن کی طرف۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان فی قلوبکم۔ میرے حبیب، یہ تیرے ارد گرد بیٹھنے والے کچھ عربی لوگ تجھ سے یہ کہہ دیتے ہیں آمنا، ہم ایمان لائے۔ آپ خاموش رہ جاتے ہیں، لیکن میں اللہ خاموش نہیں رہ سکتا۔ اگر میں بھی ان کے دعوے کو سن کر خاموش رہ جاؤں تو قیامت تک کے لیے آنے والے مسلمان یہی سمجھیں گے کہ مومن ایسے ہوتے ہیں۔ تو یہ عربی لوگ یہ کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لائے۔ قل، ان کو ہماری طرف سے یہ کہہ دیجئے لم تؤمنوا، کہ تم ہرگز ایمان نہیں لائے۔ معلوم ہوا رسول کی بارگاہ میں، بھائی بچوں جو سمجھ جاؤ نا، صرف سر نہ ہلانا، رسول کی بارگاہ میں جہاں سچ بولنے والے بیٹھتے تھے، کہ یہ تیری بارگاہ میں بیٹھ کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لائے۔ قول، ان سے کہہ دیجئے لم تؤمنوا، تم ہرگز ایمان نہیں لائے، ولیکن قولوا اسلمنا، بلکہ تم یہ کہو کہ ہم اسلام لائے۔ ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، ایمان تو تمہارے دلوں میں۔ واہ صاحب واہ، واہ صاحب واہ۔ خاص طور پر جو سامنے بیٹھے ہیں، ایمان مل کر مل کر مل کر جیو، سلامت رہو۔ ایمان اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ایمان تو ابھی تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا، معلوم ہوا مسلمان ہونا اور بات ہے۔ اوہ، یہاں میں فکرہ دے رہا ہوں جس کی تشریح نہیں کروں گا۔ دیکھیے یہ آیت ہے، میں نے حدیث نہیں پڑھی، کہ یہ عربی لوگ آ کر تیری بارگاہ میں بیٹھ کر کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لائے۔ کہہ دو ان سے کہ تم ہرگز ایمان نہیں لائے۔ ولیکن قولوا اسلمنا، بلکہ تم یہ کہو کہ ہم اسلام لائے۔ تو اب میں نہیں کہتا، میری کیا ضرورت ہے کہ میں کہوں؟ ہاں قرآن کہہ رہا ہے، جس سے پتہ چل گیا کہ اسلام اور ہے۔ یہ تو قرآن کا فیصلہ ہے نا کہ اسلام اور ہے اور ایمان اور ہے۔ ان سے کہہ دو کہ تم اسلام لائے ہو، ایمان تو ابھی تمہارے دلوں میں بالکل داخل ہی نہیں ہوا۔ تو پتہ چل گیا کہ جن لوگوں کے دلوں میں ایمان ہے وہ ان سے افضل، جن دلوں میں، اب میں فکرہ کہنا چاہتا تھا لیکن کہہ نہیں رہا، جن دلوں میں ایمان ہے وہ ان سے افضل ہیں، جن دلوں میں ایمان نہیں ہے۔ اچھا جی، ایمان کی ضد کیا ہے؟ حق کی ضد کیا ہے؟ باطل۔ ایمان کی ضد کیا ہے؟ نفاق۔ تو جن دلوں میں ایمان نہیں ہوگا
دیکھیں نا، میں نے بڑے سادہ لفظوں میں ادا کیا ہے. حق کی ضد کیا ہے؟ باطل. ایمان کی ضد کیا ہے؟ نفاق. تو جن دلوں میں ایمان نہیں ہوگا وہاں کیا ہوگا؟ نفاق ہوگا. اور جن دلوں میں نفاق ہوگا انہیں قرآن نے کیا کہا ہے؟ منافق. اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسولہ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون. بیٹا ابھی سونا نہیں ہے میرے چاند، جیتے رہو، سلامتی ہو میرا بیٹا. اذا جاءک المنافقون، میرے حبیب جب تیری بارگاہ میں منافق آتے ہیں، چلو جب آپ چپ کر گئے تو میں بھی چپ کر جاؤں. قاعدہ تو یہی ہے نا. جب تیری بارگاہ میں منافق آتے ہیں تو پتا چل گیا نا کہ رسول کی بارگاہ میں جہاں مومن آتے تھے، جب تیری بارگاہ میں منافق آتے ہیں، اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد، تو وہ کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں انک لرسول اللہ علم انک لرسول، اور اللہ بھی جانتا ہے کہ تو اللہ کا رسول ہے. واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ جو منافق ہیں یہ جھوٹے ہیں. بھئی اتنا عظیم اجتماع ہے اور ہمارے سرپرست بھی تشریف فرما ہے. یہاں ذرا سوچنے کی بات ہے، قابل غور ہے یہ لمحہ جو میں آپ کے سامنے اب رکھ رہا ہوں کہ وہ منافق کیا کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ تو اللہ کا رسول ہے. اللہ کیا فرما رہا ہے کہ اللہ بھی جانتا ہے کہ تو اللہ کا رسول ہے. نہیں پڑھوں گا جب تک ساتھ نہیں دیں گے. یعنی منافق بھی یہی کہتے ہیں کہ تو اللہ کا رسول ہے. اللہ بھی یہی فرما رہا ہے کہ اللہ جانتا ہے تو اللہ کا رسول ہے. واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون. لیکن پھر بھی اللہ، بھائی آپ ادھر نہ دیکھیں نا ورنہ پھر مجھے کچھ کہنا پڑے گا. واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، لیکن اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق جھوٹے ہیں. یا الہ العالمین، یا رب العالمین، گستاخی معاف، چھوٹا منہ اور بڑی بات کہہ رہا ہوں، معاف کر دینا. تو ستار ہے، تو غفار ہے. تیری ذات بھی یہی کہہ رہی ہے کہ محمد میرا رسول ہے. منافق بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ تو اللہ کا رسول ہے. تو یا اللہ پھر وہ جھوٹے کیسے بن گئے؟ قرآن نے پھر پکڑ کے جواب دے دیا کہ گلفام پڑھتا نہیں، دیکھتا نہیں، میرا فیصلہ سنتا نہیں. یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم، یہ اپنی زبانوں سے اس عقیدے کا اظہار کرتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہے. مہربانی، سلامتی ہو، آپ سب کی سلامتی ہو. ما لیس فی قلوبہم، یہ اپنی زبانوں سے اس عقیدے کا اظہار کرتے ہیں جو عقیدہ ان کے دلوں میں نہیں ہے. تو دلوں میں کیا نہیں ہے؟ ایمان نہیں ہے نا. جب دلوں میں ایمان نہ ہو، جب وہ منافق ہے تو جس کے دل میں کھلے ایمان کی محبت ہی نہ ہو. اچھا جی، یہاں ترمذی شریف کا حوالہ بھی دیتا چلوں، پھر آگے بڑھتا ہوں. ترمذی شریف میں رسول پاک کے صحابی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب ہم رسول کے زمانے میں یہ پہچاننا چاہتے تھے کہ یہ مومن ہے یا منافق ہے. بھائیو جو بول سکتے ہو وہ بولو. جب ہم رسول کے زمانے میں یہ جاننا چاہتے تھے کہ یہ مومن ہے یا منافق ہے تو ہم اس کے سامنے اللہ کا نام نہیں لیتے تھے. میں تو پڑھ گیا، سارے ہی چپ کر گئے. ہم اس کے سامنے اللہ کا نام نہیں لیتے تھے، ہم اس کے سامنے رسول کا نام نہیں لیتے تھے، بلکہ کیا کرتے تھے؟ علی کا نام لیتے تھے. کیوں لیتے تھے؟ بغضہم علیہ. جب منافق کو جاننا
جیتے رہے، سلامت رہے۔ نہج البلاغہ حضرت علی علیہ السلام کا کلام مکتوب نمبر 45، جس میں حضرت علی خود ارشاد فرما رہے ہیں کہ لاؤ ضربت ہے شوم المومن بسیفی ھذا الا ان یبغضنی ما ابغضنی۔ بیٹا سر اٹھاؤ ورنہ ادھر چلے جاؤ۔ اگر میں علی اپنے ہاتھ میں تلوار لے کر مومن کی ناک پر رگڑ کر مار کر مومن سے کہوں کہ تم مجھ سے عداوت رکھ، پھر بھی وہ مجھ سے عداوت نہیں رکھے گا۔ کہ علی فرماتے ہیں اگر میں مومن کی ناک پر خود اپنے ہاتھ سے تلوار مار کر کہوں کہ تم مجھ سے عداوت رکھ، بغض رکھ، پھر بھی وہ مجھ سے بغض نہیں رکھے گا۔ کتنے خوش نصیب ہیں آپ، واہ جی واہ، واہ جی واہ، بڑی مہربانی۔ کتنے خوش نصیب ہیں یہ علی علی کرنے والے، کتنے خوش نصیب ہیں آپ کہ علی کو آپ پر اتنا ناز ہے، اتنا فخر ہے کہ اگر میں خود مومن سے کہوں کہ تم مجھ سے عداوت رکھ تب بھی نہیں رکھے گا۔ اور پھر آگے فرماتے ہیں اگر میں پوری کائنات کی دولت سمیٹ کر منافق کے آگے رکھ دوں اور اس سے کہوں کہ تم مجھ سے محبت رکھ، پھر بھی وہ مجھ سے محبت نہیں رکھے گا۔ بہرحال تمام کائنات میں سے انسان افضل، انسانوں میں سے مسلمان افضل، مسلمانوں میں سے مومن افضل، اور اب مومنین میں سے کون ہے افضل؟ النبی اولا بالمومنین من انفسہم، نبی مومنین کی جانوں پر ان سے زیادہ حق کے ملکیت رکھتا ہے۔ تو معلوم ہوا نبی تمام مومنین سے افضل۔ تو اب تمام انبیاء کیا ایک جیسے ہیں؟ کیا برابر ہیں؟ نہ۔ فضلنا بعض النبیین علی بعض، ہم نے بعض نبیوں کو بعض نبیوں پر حق کے فضیلت عطا فرمایا۔ تو انہی انبیاء میں سے جو رسول ہیں، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسول ہیں جن کی تعداد 313 ہے۔ ہم نے ان رسولوں میں سے بعض کو بعض پر حق کے فضیلت بخشا۔ تو کیا یہ 313 رسول برابر ہیں؟ نہیں، ان میں سے 5 ایسے ہیں جو باقیوں پر حق کے فضیلت رکھتے ہیں۔ نمبر 1 جناب نوح، نمبر 2 حضرت ابراہیم، نمبر 3 حضرت موسیٰ، نمبر 4 حضرت عیسیٰ، نمبر 5 نبی الانبیاء یعنی ہمارے رسول پاک۔ تو ہمارے رسول پاک تمام انبیاء پر اور مرسلین پر حق کے فضیلت رکھتے ہیں۔ تو اب رسول کا حق کے فضیلت منوانے کے لیے ہم پھر قرآن کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اللہ ارشاد فرما رہا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا قَالَ فَاشْهَدُوا مَعَكُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي۔ تمام نبیوں سے اللہ نے پوچھا کہ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت دے چکوں اس کے بعد آئے گا ایک رسول، کیا تم اس رسول پر ایمان لانے کا اور مدد کرنے کا وعدہ کرتے ہو؟ قالوا اقررنا، تمام نبیوں نے مل کر اقرار کیا۔ اللہ فرماتا ہے ایک دوسرے کے گواہ بنو، وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں بھی تم پر گواہ بنتا ہوں۔ تو اب ہمارا رسول امام الانبیاء، تو ہمارا رسول تمام رسولوں سے افضل۔ بس جتنا جلدی میں مضمون کو سمیٹ سکتا تھا، میرے سامعین جانتے ہیں میں اتنا جلدی سمیٹنے کی کوشش کی ہے کہ تمام مخلوقات میں سے انسان افضل، انسانوں میں سے مسلمان افضل، مسلمانوں میں سے صاحب ایمان افضل، صاحب ایمان میں سے
انبیاء افضل، انبیاء میں سے مرسلین افضل، مرسلین میں سے 5 رسول افضل، 5 رسولوں میں سے ہمارا رسول افضل۔ یہ ہے شیعہ حضرات کا عقیدہ بالنبوہ۔ ہم حیدر، ہم شیعان محمد و آل محمد اس عقیدے پر قائم تھے اور الحمدللہ قائم ہیں، اور تا قیام قیامت قائم نسل در نسل رہیں گے کہ ہمارا رسول بعد از خدا، بجز خدا، ما سوی اللہ، اللہ کی پوری مخلوقات عوالم میں سے افضل ترین سید البشر، صرف سید البشر نہیں، پوری کائنات سے ہمارا رسول افضل ہے۔ لیجئے پوری دنیا میں اور خاص طور پر پورے پاکستان میں اللہ جانے کہاں کہاں اس وقت میری تقریر سنی جا رہی ہے، گلفام اٹل ایک فیصلہ دینا چاہتا ہے قرآن کی زبان سے، بھئی تمام کائنات میں سے اللہ نے جسے افضل ترین بنا کے خلق کیا ہے وہ تو ہے ہمارا رسول۔ اب آؤ مل کے فیصلہ کریں قرآن کی زبان سے کہ ہمارے رسول کے بعد پوری کائنات میں سے افضل کون ہے؟ مسلمانان عالم، ہم یہ پوچھنے کا پورا حق رکھتے ہیں کہ پوری کائنات میں سے اگر کوئی افضل ہے تو وہ صرف ہمارا رسول ہے، لیکن آؤ ثابت کرو کہ ہمارے رسول کے بعد افضل ترین کون ہے؟ بے شک جس کا نام کوئی لیتا ہے لیتا رہے، ہمیں انکار نہیں ہے، لیکن ہم نے رجوع کرنا ہے قرآن کی طرف کہ قرآن کیا فیصلہ سنا رہا ہے۔ فیصلہ صرف ہم نے قرآن سے لینا ہے کہ قرآن کسے رسول کے بعد افضل الکائنات منوا رہا ہے۔ لیجئے وقت نہیں ہے، آپ کو پتا ہے مجھے جانا ہوتا ہے، میں صرف آیت پڑھتا ہوں اور پھر آیات ہی پڑھ کے آگے بڑھتا ہوں۔ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ آؤ مل کر جھوٹوں پر، آؤ مل کر جھوٹوں پر لعنت بھیجے۔ یہ شیعہ لعنت بھیجتے ہیں، یار قرآن بھیجے تو کچھ نہیں کہتے۔ آؤ مل کر جھوٹوں پر لعنت بھیجے تو کرو کیا؟ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ، میرا حبیب ان سے کہہ دے کہ آؤ ہم بلاتے ہیں، کسے بلاتے ہیں؟ ابناءنا، ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں۔ دیکھیے آپ میرے ساتھ رہیے گا، ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ہم اپنی نساء کو بلاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو بلاؤ۔ کیسے میں گزر گیا، کیسے آپ خاموش رہے؟ ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ہم اپنی نساء کو بلاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو بلاؤ۔ میرا مکرم معظم نجمہ میں ترجمہ دے رہا ہوں، وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، ہم اپنے جیسوں کو بلاتے ہیں، ہم اپنے جیسوں کو بلاتے ہیں، تم اپنے جیسوں کو بلاؤ۔ تو اب یہ قرآن کہہ رہا ہے، گلفام نہیں کہہ رہا۔ منصب نبوت و رسالت کے علاوہ، منصب نبوت و رسالت کے علاوہ وہ کون ہے جسے محمد پاک نے اپنے جیسا کہا اور اللہ نے اسے نفس رسول قرار دیا؟ نمبر 1 مشکات شریف، نمبر 2 مسلم شریف، نمبر 3
تفسیر الکشاف، نمبر 4 جناب المبدت، نمبر 5 کنز الامال. اور میں ٹائم نہیں لینا چاہتا، بہت ساری کتابیں. جب رسول میدان مباہلہ میں جانے لگے، بھرے مدینے میں سے رسول جب میدان مباہلہ میں جانے لگے تو بھرے مدینے میں سے نساء کی جگہ پر جناب فاطمہ کو لیا، نفس کی جگہ پر علی کو لیا، ابنا کی جگہ پر بیٹوں کی جگہ پر کن کو لیا؟ انگلی کے ساتھ شہزادہ حسن، انگلی کے ساتھ شہزادہ حسن، گودی میں شہزادہ حسین. اب بڑا فکرہ دے رہا ہوں معمولی سا طالب علم ہو کر، لیکن فکرہ بہت بڑا دے رہا ہوں. بھئی کیوں جا رہے تھے میدان مباہلہ میں؟ خدا کی توحید منوانے. تو انگلی کے ساتھ شہزادہ حسن، گودی میں شہزادہ حسین. جب گودی کا بچہ باپ کو پہچان نہیں سکتا، یہ تو اللہ کی پہچان کرانے جا رہا. بہت بڑی فکر تھی جو میں نے 2 لفظوں میں ادا کر دی، جس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. بھئی کیوں جا رہے ہیں میدان مباہلہ میں؟ خدا کی توحید منوانے نا. تو جب توحید منوانے جا رہے ہیں تو بچوں کا کیا کہا؟ رسول بچوں کو لے کے کیوں جا رہے ہیں؟ اچھا چلو جا بھی رہے تھے تو ماں کے پاس بھیج دیتے، ماں گودی میں سنبھال لیتی، انگلی سے پکڑ لیتی. یہ خود انگلی سے پکڑ کر اور گودی میں اٹھا کر کیوں جا رہے ہیں؟ تو اور رسول ہی سے پوچھ لیتے کہ یا رسول اللہ، جب ماں سفر میں ساتھ ہے تو بچوں کو ماں کے پاس رکھے، یہ خود لے کے کیوں جا رہے ہیں؟ ایک کو انگلی سے پکڑ کر اور ایک کو گودی میں لے کر. یقیناً یہی جواب ملے گا کہ پگلے، اگر یہ ماں کے پاس رہ جاتے اور ماں کے ساتھ میدان میں آتے تو قیامت تک نسلیں یہی کہتی بچے تھے، ضد کر گئے، ماں کو لانا پڑا. بچے تھے، ماں جانے لگی. بچوں کی فطرت میں ہے جب ماں گھر سے نکلتی ہے تو ضد کر کے ماں کا دامن پکڑ لیتے ہیں کہ ہم بھی ساتھ جائیں گے. تو اسی لیے میں نے اپنے ساتھ رکھا تاکہ پتا چلے یہ آئے نہیں ہیں بلکہ حکم خدا سے لائے. تو اب حسنین کیا بن کر گئے؟ قرآنی فیصلے کے مطابق حسنین کیا ہیں؟ رسول کے بیٹے. اب آج کل ہو رہا ہے ایک اعتراض، ہمارے علامہ ڈاکٹر صاحب بہت جہاد لڑ رہے ہیں اور اس جہاد میں جو وہ کامیابی حاصل کر رہے ہیں وہ پوری قوم پر واضح ہے. وہ اعتراض یہ ہے یزیدیت نوازوں کی طرف سے کہ جب اللہ کا قرآن میں فیصلہ ہے کہ ادعوہم لآبائہم ہوا اقسط عند اللہ، سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 5، کہ اللہ فیصلہ سنا رہا ہے کہ اولادوں کو، بیٹوں کو جب بھی پکارو، جب بھی آواز دو، ان کے باپوں کے نام کے ساتھ آواز دو. ہوا اقسط عند اللہ، اللہ کے نزدیک یہی سب سے زیادہ انصاف کی بات ہے کہ اولادوں کو پکارا جائے ان کے باپوں کے نام کے ساتھ. تو جب حسنین کا باپ علی ہے، سبحان اللہ جی، سمجھ گئے ہوں گے آپ ان کا اعتراض کہ جب حسنین کے باپ علی ہیں تو پھر شیعہ حضرات اور عقیدت مند اہل سنت حضرات یہ کیوں کہتے ہیں کہ حسنین فرزند رسول ہیں، رسول کے بیٹے ہیں، رسول کی اولاد ہے؟ اور بابا جان تم نے جو کہنا تھا کہہ دیا. اب آؤ ہم سے سنو. جب قرآن میں اللہ نے جناب نوح کے نافرمان بیٹے کے لیے یہ کہہ دیا کہ لیسا من اہلک، یہ تیری اہل سے نکل گیا، یہ تیری اہل سے خارج ہو گیا، تو کیا کوئی مسلمان اب یہ کہہ سکتا ہے کہ وہ نافرمان نوح کا بیٹا ہے؟ حالانکہ ہے. جناب نوح خود کہہ رہے ہیں ان نبنی
من اہلی، یا اللہ یہ میرا بیٹا ہے، میری اہل بیت میں سے ہے، جواب خدا میں بھی ملتا ہے، خبردار نوح اسے اپنی اہل میں شامل کر کے نبیوں کی اہل بیت کو بدنام نہ کر، لیسا من اہلک، یہ تیری اہل سے نکل گیا۔ تو اب کوئی مسلمان اسے بیٹا نہیں کہہ سکتا، حالانکہ بیٹا ہے نوح کا، لیکن کیوں نہیں کہہ سکتا؟ اس لیے کہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ یہ تیرا بیٹا نہیں ہے۔ یار جو بیٹا ہے اور اللہ فرما رہا ہے یہ تیرا بیٹا نہیں رہا، اس کے لیے تو مانتے ہو کہ وہ نوح نبی کا بیٹا نہیں ہے، اور جن کے لیے اللہ خود کہہ رہا ہے فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، محمد یہ تیرے بیٹے ہیں، تو پھر یہاں کیوں نہیں مانتے؟ وہاں کیوں مانتے ہو؟ یہاں کیوں نہیں مانتے؟ وہاں اس لیے نہیں مانتے کہ جب مان لیا کہ نبی کا بیٹا نہیں رہا تو اب کچھ دینا نہیں پڑے گا۔ اوہو، اب اسے کچھ دینا نہیں پڑے گا۔ اور یہاں اس لیے نہیں مانتے کہ اگر حسنین کو نبی کا بیٹا مان لے تو پھر دستار بھی دینی پڑے گی، منبر بھی دینا پڑے گا۔ شاباش میرا بیٹا، ہے نا تاریخ الخلفاء میں؟ پورا واقعہ نہیں پڑھوں گا، ہے بالکل ہے، جنہیں علم ہے ساتھ دیں گے، باقی چپ رہیں گے۔ امام حسن علیہ السلام نے کسی سے فرمایا تھا نا کہ میرے باپ کے منبر سے اور دسو جی مینو یہ بچے کی سمجھے جن کو اپنا نام نہیں آتا، وہ گلفام کی تقریر کیسے سمجھیں گے؟ مل کے نعرہ ہے، یہ تاریخ الخلفاء میں ہے، عربی میں بھی ہے جو نفیس اکیڈمی سے ترجمہ شائع ہوا ہے، اس میں بھی ہے کراچی سے، کہ امام حسن نے کسی سے فرمایا تھا کہ انزل ان منبر ابی، میرے باپ کے منبر سے نیچے اتر آؤ۔ چلو جی واقعہ تھا، گزر گیا، لیکن ایک منزل اور بھی ہے۔ حضرت امام حسین نے کسی سے جا کر پھر فرمایا ان کے علاوہ کہ میرے باپ کے منبر سے نیچے اتر آؤ اور جاؤ اپنے باپ کے منبر پر جاؤ، تو سبحان اللہ انہوں نے کیا کیا؟ جلدی سے حسین کو گودی میں اٹھایا، منہ سر چوما، چوم کر کہا بے شک یہ منبر آپ کے باپ کا ہے، لا منبر ابھی، میں کہاں جاؤں، میرے باپ کا تو منبر ہے ہی نہیں۔ تو قرآن سے ثابت ہے کہ یہ رسول کے بیٹے ہیں۔ تو جب اللہ منوا رہا ہے تو جو ان کو بیٹا ابنائے رسول نہیں مانے گا، تسلیم کرنا پڑے گا کہ وہ کل بھی قرآن کا منکر تھا اور آج بھی قرآن کا منکر ہے۔ بس آخری آیت پڑھ کے میں سلسلے کو روک رہا ہوں، آگے نہیں بڑھاتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے مرج البحرین، واہ جی واہ، جن کو یاد تھی وہ تو پڑھتے، باقی چپ کر جاتے۔ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان۔ بتاؤ دنیا بھر کے مسلمانوں یہ جاری دریا کون سے ہیں؟ ہائے ہائے ہائے، یہ برزخ کون ہے؟ یہ لولو والمرجان کون ہے؟ پھر میں اشارہ کر کے بس مجھے میری مجبوری ہوتی ہے، میں مضمون کو سمیٹنا چاہتا ہوں کہ یہ کون ہے۔ لو حوالہ دے رہا ہوں، بغیر حوالے کے بات نہیں کرتا۔ تفسیر کا نام تفسیر در منصور، جلد نمبر 6، صفحہ نمبر 142 143، مطبوعہ بیروت لبنان، مؤلف مفسر کا نام حضرت علامہ جلال الدین سیوطی۔ اس تفسیر کی باہر کی جلد میرون کلر کی، اس کا اندر کی جلد والا حصہ کاغذ کا پیلے رنگ کا اخباری کاغذ، میں اس کا دامن ہوں، کسی اور کا دامن نہیں۔ میں یہاں سے لے کے پڑھ رہا ہوں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے پوچھا گیا کہ اس آیت کی تفسیر کیا ہے، یہ دو جاری دریا کون سے ہیں؟
یہ بینہما برزخ کون ہے؟ یہ برزخ کون ہے؟ یہ اس دریا سے نکلنے والے موتی کون سے ہیں؟ سبحان اللہ، میں نے حوالہ دے دیا ہے۔ جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں، سن لو گے؟ آپ سے نہیں میں کہہ رہا، میں نہیں کہہ رہا، انہوں نے فرمایا سن لو گے؟ بتا دوں، سنا دوں؟ ہاں ابن عباس، سوال اسی لیے تو کیا ہے۔ فرمایا اچھا سن سکتے ہو تو کلیجوں پہ ہاتھ رکھو، پھر سنو، میں تفصیل بتا رہا ہوں کہ مرج البحرین یلتقیان، اللہ نے جو دریا جاری کیے جو آگے بڑھ کر مل گئے وہ کوئی اور نہیں ہے، علی و فاطمہ۔ حیدر، ان میں سے ایک کا نام علی ہے اور دوسرے کا نام سیدہ فاطمہ ہے۔ اچھا، بینہما برزخ لا یبغیان، برزخ سے مراد کیا ہے؟ فرمایا النبی، اس سے رسول پاک ہے جو درمیان میں حد فاصل ہے، جو علی کو علی منواتے ہیں اور فاطمہ کو فاطمہ منواتے ہیں۔ اچھا جی، آگے یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، ان دونوں دریاؤں سے ٹھیکریاں نہیں نکلتی۔ میں پڑھ گیا، جلدی میں پڑھ گیا، اب میں بار بار کیسے گلا کرتا رہوں آپ کا، میں نے جلدی میں پڑھ دیا۔ ان دونوں دریاؤں سے ٹھیکریاں نہیں نکلتی، ان دونوں دریاؤں سے موذی جانور نہیں نکلتے، ان دونوں دریاؤں سے ڈسنے والے سانپ نہیں نکلتے، بچھو نہیں نکلتے، موذی جانور نہیں نکلتے، بلکہ ان دونوں دریاؤں سے کون نکلتے ہیں؟ یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، ان میں سے چھوٹے اور بڑے موتی نکلتے ہیں، وہ کون ہے؟ الحسن۔ بھائی جیتے رہو، سلامت رہو، خدا آپ کو سلامتی دے۔ الحسن والحسین، ایک موتی کا نام حسن ہے اور ایک موتی کا نام حسین ہے، تو ان دونوں میں سے ایک ہے بڑا موتی، ایک ہے چھوٹا موتی۔ تو بڑا موتی کون ہے؟ حسن۔ چھوٹا موتی کون ہے؟ حسین۔ حسن ویسے بھی بڑا، رشتہ کے اعتبار سے بھی، منصب کے اعتبار سے بھی حسن حسین کے تقابل میں حسین سے بڑا۔ حسین رسول جناب حسن سے ظاہری طور پر حسن بڑا، حسین ظاہری طور پر حسن سے چھوٹا۔ بس ہو گئی بات ختم۔ مسلمانان عالم، جب اس گھر کا چھوٹا حسین کسی کی بیعت نہیں کر سکتا، اب جو چپ کر کے بیٹھے ہیں، دل کرتا ہے ایک ایک کی طرف اشارہ کروں، مل کے نعرہ ہے۔ حسن بڑا، حسین چھوٹا، سرداد نداد۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ بھائی واہ، سلامت رہو، آباد رہو۔ سرداد نداد، دست در دست یزید، حقہ کے بنائے لا الہ است حسین۔ اور بابا لا الہ الا اللہ پڑھنے والے اور ہیں، لا الہ الا اللہ پڑھنے والے اور ہیں، بنیاد لا الہ الا اللہ بن کر پڑھ کر اور پڑھانے والا وہ اور۔ کربلا کے میدان میں سیدہ کا لال بنیاد لا الہ الا اللہ بن کر پوری کائنات میں انسان افضل، انسانوں میں سے مسلمان افضل، مسلمانوں میں سے صاحب ایمان افضل، صاحبان ایمان میں سے انبیاء افضل، انبیاء میں سے رسول افضل، رسولوں میں سے بعد میں ہمارے رسول سب سے افضل، ہمارے رسول کے بعد علی افضل، اور علی کے بعد حسن و حسین افضل، اور ایسے افضل کہ ہر کوئی مانتا ہے الحسن
والحسین سیدا شباب اہل الجنہ وابوہما افضل منہما، کہ حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں، تو اسی سردار سے یزید طلب کر رہا ہے بیعت۔ ہمیشہ بیعت وہ کرتا ہے، غلام وہ بنتا ہے، فروخت وہ ہوتا ہے جسے جنت میں جانے کا یقین نہیں ہوتا۔ کبھی کی انی نکالتا ہوا نظر آیا، کبھی اپنے ہاتھوں پر اصغر کو تیر کا پانی پلاتا ہوا دکھائی دیا، اور آخر وہ وقت بھی آیا کہ حسین نے خود اپنے آپ کو سجدے میں سر جھکا کر منوا لیا کہ میں توحید منوانے کے لیے آیا ہوں۔ ادھر سر جھکایا، ادھر شمر ملعون آگے بڑھا، حالانکہ امام کے شمر سے پہلے 40 قاتل ہیں جو امام کے سینے پر سوار ہوتے رہے، لیکن جس نے آنکھ کھول کر دیکھا حسین کی صورت میں کسی کو محمد نظر آیا، کسی کو علی نظر آیا، کسی کو حسن نظر آیا، ہر کوئی خوف کے مارے حسین کا سینہ چھوڑ کر پیچھے ہٹ گیا۔ لیکن ہائے وہ وقت قیامت جب شمر ملعون حسین کے قریب آیا۔ اب میں ہاتھ باندھ کر معافی مانگ رہا ہوں، فکرہ بڑا سخت ہے، بار بار دہراؤں گا نہیں، ایک بار تاریخ کا فکرہ دے کے آگے بڑھ جاؤں گا۔ جناب موسیٰ جب کوہ طور کے سینے پر گئے تھے، نالین اتار کے گئے تھے۔ بس میں نے کہا تھا میں وضاحت نہیں کروں گا۔ واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، جیتے رہو بطول کو پرسا دینے والوں۔ جب جناب موسیٰ کوہ طور کے سینے پر گئے تھے، فخلا نعلیک، اپنی نالین اتار کر گئے تھے۔ اب سیدو غیر سیدو رونے والوں، مجھے بتاؤ میں کیسے پڑھوں؟ یہ ظالم ایسے انداز میں آ کر حسین کے سینے پر بیٹھا کہ حسین دیکھ کر کہتے ہیں انتا شمر، کیا تو شمر ہے؟ کہتے ہیں ہاں حسین میں شمر ہوں۔ فرمایا ہاں یہ گستاخی تو نے کرنی تھی۔ یہ بیٹھا اور اسے خنجر سنبھالا، ایک ہاتھ حسین کی زلفوں میں ڈالا، دوسرا ہاتھ حسین کے حلق پہ رکھا، پہلے حلق پہ رکھا پھر پسے پش ڈالا، حسین کو پسے پش ڈال کر پسے گردن ڈال کر اس نے خنجر چلایا۔ رونے والوں عزاداروں، جو تاریخ میں ہے وہ یہ ہے کہ اس نے 2 ضربے مار کر خنجر اٹھا لیا، پھر 2 ضربے مار کر خنجر اٹھا لیا، بار بار 2 ضربے چلا کر یہ خنجر اٹھاتا رہا۔ آخر میں جب سر تن سے شہید کر چکا تو اس کے ایک ظالم سپاہی نے پوچھا، ساتھی نے پوچھا کہ حسین تو ایک جھٹکے میں اس کا سر تن سے جدا ہو سکتا تھا، یہ تو 2 ضربے لگا کر رکتا کیوں رہا؟ یہ ظالم کہتا ہے جب میں نے پہلی بار حسین کے گردن پر، حسین کی گردن پر 2 ضربے لگائی اور خنجر اٹھایا، میں نے دیکھا کہ حسین زمین پر ہاتھ پاؤں مارنے لگا۔ جب میں نے حسین کو تڑپتے دیکھا تو اب میرے دل میں خیال آیا کہ ٹھہر ٹھہر کر حسین کو ذبح کروں تاکہ دیکھوں زہرا کا لال تڑپتا کیسے ہے۔ رو لو آج کی رات میرے مصائب پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف آنکھوں میں وہ تصور لاؤ جب اس کی ضربیں چل گئی، زہرا کے لال کا سر تن سے جدا ہوا، جیسے اس نے سر اٹھایا، ہاتھوں میں نہیں اٹھایا، سینے پہ نہیں اٹھایا، سر پہ نہیں اٹھایا، بلکہ سن لو میں کیسے اٹھایا، غریب کی زلفوں میں جو خاک اور خون میں اٹی ہوئی تھی، اس نے اپنا سر رکھا،
बाजू हिलाता हुआ हुसैन का सर लेकर चला। किताब का नाम है सिराज गम, उसमें यह दर्ज है कि जब यह फखर से हुसैन का सर लेके चला तो 3 मरतबा मजलूम के मुंह से आवाज आई, अब्बास अब्बास अब्बास। आप देख ज़हरा का लाल कैसे लूटा गया। शहादत हुसैन के बाद चूंकि नमाज असर के वक्त इमाम का सर तन से जुदा हुआ है, तो शहादत इमाम के बाद सबसे पहला जुल्म जो इमाम पर हुआ है वो है गरीब ज़हरा के लाशे पर जालिमों ने घोड़े दौड़ाए। हुसैन की ताजा यतीम बेटी जनाब सैयदा फातिमा कुबरा रो के फरमाती है, मैं खैमे के दरवाजे से देख रही थी जब इन जालिमों ने घोड़े दौड़ाए। तो घोड़े जब दौड़ा चुके तो उस वक्त मुर्तज़ा की क्या हालत थी। चारों तरफ हुसैन की लाश मुबारका का तवाफ करता रहा। इधर ये जालिम हटे, उधर इसने अपनी पेशानी, अपना मुंह हुसैन के खून से रंगीन किया। खाक और खून अपने मुंह पर मलकर रोता हुआ, अपनी जबान में हिनहनाता हुआ, जीन ढली हुई है, बाग कटी हुई है, पहलू में तीर लगे हुए हैं, चेहरे पर हुसैन का खून मला हुआ है। ये पहला सुनानी सुनाने वाला है जो गरीबों के खैमे के दरवाजे पर आया। जैसे मुर्तज़ा बीबियों के खैमे के दरवाजे पर पहुंचा और इसने रोते हुए अपनी आवाज बुलंद की, औलाद वालों, खास तौर पर बेटियों वालों, सबसे पहले अंदर से हुसैन की ताजा यतीम बच्ची बीबी सकीना आई। सुन लोगे बच्ची ने क्या किया? घोड़े की बाग में हाथ डाला, हाथ डालकर कहा, मुर्तज़ा मेरे बाबे की शहादत का तू ऐनी गवाह है। मुझे इतना बता, जब मेरा बाबा शहीद हो रहा था किसी ने पानी भी पिलाया? या मेरा मजलूम बाबा प्यासा शहीद किया गया? इधर कोरा में मातम बपा हुआ, उधर लाखों की तादाद में शामी और कूफी इमाम के लाशे को पामाल करने के बाद गरीबों के खैमे की तरफ दौड़े। जब आए, कुछ लोग जब बाहर रुके, शिमर ने आवाज देकर कहा कि अब किसका डर है, किसके खौफ से रुक रहे हो? जल्दी करो, इन गरीबों के खैमों में चले जाओ, जो जो लूट सकते हो उसकी तुम्हें इजाजत है। अब इन जालिमों ने लूटना शुरू किया, जो जो कोई लूट सकता था। किसी ने रिदा लूटी, किसी ने बुद्दे लूटे, किसी ने खलखाल लूटे। बीबी फातिमा कुबरा रोकर कहती है कि एक जालिम हाथ में नेजा लिए हुए मेरी तरफ बढ़ा। जब बढ़ा, मैं उससे डर कर दौड़ी। कुछ अर्ज करने से पहले मैं आपसे इतना पूछता हूं, यतीमों को पुरसा कैसे दिया जाता है? मजलूमों के गम में रोया कैसे जाते हैं? यह भी तो ताजा यतीमा थी, इसको जालिमों ने कैसे पुरसा दिया? बीबी कहती है, एक नेज़े बजदार मेरी तरफ लपका। जब वो लपका, मैं डर के दौड़ी। जब मैं दौड़ी, वो तेज दौड़ा। हाय वो वक्त कयामत जब उसने मेरी पुश्ते मुबारका में अपना नेजा मारा। नेजे का लगना था, मैं मुंह के बल जमीन पर आई, मेरे मुंह से 3 बार निकला, हाय मेरा चचा अब्बास। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। उसी नेजे की नोक के साथ उस जालिम ने मेरी चादर उतार ली। मैंने इतनी चीखें मारी कि मैं बेहोश हो गई। थोड़ी देर के बाद मेरी रोती हुई फूफी मेरे सिराने आई, मेरा सर उठाया, उठा के गोदी में रखा, गोदी में रख कर कहा, कुबरा
कुबरा आंखें खोल। मैंने दोनों आंखें खोली, फूफी की तरफ देखा नहीं, हाथ बांध कर कहा फूफी मैं एक इमाम की पोती हूं, एक इमाम की भतीजी हूं, एक इमाम की बेटी हूं, एक इमाम की बहन हूं, एक इमाम की फूफी हूं। फूफी मेरी चादर लुट गई, देखने वाले सारे यजीदी है, मेरे सर पर चादर नहीं है, अगर कोई चादर हो तो मुझे दे दो। और रोने वाले चादर का नाम आना था। सैयदा ने रोकर कहा कुबरा अब बेटी जरा मेरी तरफ देख। बीबी कहती है अब जो मैंने देखा मुझे अपना गम भूल गया। मेरी फूफी के सर पर चादर भी नहीं थी और रुखसारों पर कुछ नीले नीले दाग थे। मैंने कहा फूफी ये दाग कैसे हैं? कहा बेटी मैंने नेदा भी खाया, जालमों के दादियाने भी खाए, आओ तुम्हें जले हुए खैमों में ले चलूं। बीबी लेकर आई, सज्जाद के खैमे में पहुंची, आवाज देकर कहा बेटा अब खैमे हमारे रहने के काबिल नहीं रहे, सारे जल गए, कोई एक आध बचा खुचा पड़ा है, हमारे लिए क्या हुक्म है? कहा फूफी अम्मा चली जाओ, खैमे छोड़कर चली जाओ, फूफी अम्मा सबको ले जाओ। और रोने वालों अज़ादारों अब बीबी बीबियों को लेकर जब बाहर आई कोई चिराग नहीं था, कोई रोशनी नहीं थी, चारों तरफ अंधेरा था। हाय रसूल का बाजार, हर तरफ सैदानियों के चिराग बुझे हुए थे। बीबियां खैमे से बाहर आई। हमीद इब्न मुस्लिम कहता है कि उन्हीं जलते हुए खैमों में से एक खैमा अभी जल रहा था। मैंने देखा कि एक बीबी बार बार खैमे में जाती है, फिर आती है, फिर जाती है, फिर आती है। मैं आगे बढ़ा, मैंने बढ़कर कहा है बीबी अगर तेरी कोई कीमती शय रह गई है तो मुझे इजाजत दे, मैं अंदर से ले आऊं। उस बीबी ने मुझसे गुफ्तगू नहीं की। मैं रुक गया, इसकी क्या मजबूरी है, क्यों बार बार जा रही है? अब जो थोड़ी देर के बाद वो बीबी पलटी, उसने अपनी जख्मी कमर पर एक बीमार उठाया हुआ था जिसकी गर्दन एक तरफ लुढ़की हुई थी, रो रो के कह रही थी हुसैन हुसैन। अकबर का लाशा उठाना आसान है। ले लो ले लो, सांस ले लो, बराबर रोना हमारे बस की बात नहीं है। बीबी सज्जाद को बाहर लाई, कीले के सहारे सज्जाद को सुला दिया। कहा बहन उम्मे कुलसूम जी बीबी जब खैमों में आग लगी थी बड़े बच्चे खैमों में से डरकर भाग गए थे जंगल की तरफ। उनमें से कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पलट आए, कुछ ऐसे हैं जो नहीं मिल रहे। आओ जरा उनको तलाश करें। औलाद वालों, दोनों अली की बेटियां बतूल जादियां जब बच्चों को तलाश करने के लिए निकली, अगर कोई बर्दाश्त न कर सके सदका यतीमों की यतीमी का मुझे माफ कर देना। चलते चलते जनाबे ज़ैनब को एक जगह साया नजर आया। कहा बहन कुलसूम देखो ये साया नजर आ रहा है, कहीं हमारे बच्चे तो नहीं है? बेताबी से बीबियां आगे बढ़ी, साया देखा, उनके चेहरों पर खाक थी, खाक हटाई, चाहा बच्चों को उठाएं, बेदार कराएं। अब जो नब्जों पर हाथ रखा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हाय मैं मर जाता, मैं अगले फिक्रे न पड़ता। और रोने वालों, ये घराने सैयदों के बच्चे नहीं थे, बच्चे नहीं थे, बल्कि ये दो बच्चियां थी। एक जनाब मुस्लिम की आतिका और एक जनाब हसन की यतीमा। जब खाक हटाई, अब जो देखा दोनों
دونوں بیبیوں نے منہ پیٹا، آواز دے کر کہا حسین ان کے جسم پر تو گھوڑوں کے سونوں کے نشان ہیں، بتا میں ان کو کہاں لے جاؤں؟ بس بیبیوں نے بچے اکٹھے کیے، ادھر سکینہ جس کے دامن کو آگ لگی تھی خیمے سے نکلی، سامنے ایک شخص نظر آیا، فرمائے یا شیخ حل رہتا ابھی، کہیں میرے بابا کو بھی دیکھا؟ ہمارے گھروں میں رواج ہے جب چھوٹی سی بچی یتیم بن جائے کوئی اسے پانی پلاتا ہے، کوئی اس کے سر کا بوسہ لیتا ہے، کوئی اس کو تسلیاں دیتا ہے۔ یہ ظالم کہتا ہے من انت، تو کون ہے؟ کہا انا سکینہ بنت الحسین، اولاد والوں سکینہ کا نام آنا تھا، اس کا ایک ہاتھ ہے حسین، ہے حسین، ہے حسین، جن کے یہاں ماتم کرنا عبادت ہے حسین، حسین کے سینے پہ سونے والی 4 سالہ سکینہ، اس کا ایک ہاتھ بچی کی زلفوں میں آیا۔ اب میں کیسے پڑھوں؟ دوسرے ہاتھ سے ایسا تماچا مارا، رو کے کہتی ہے بابا 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 آنکھیں کھول، تیری بیٹی تماچے کھا رہی ہے۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اے کربلا کے غریبوں، اے کربلا